ایسا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کر لینے سے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر یہ نفس بس اور ذلیل اور حقیر نہیں ہو سکتا. یہ بہت عظیم ہے، اس کی عظمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. اور ہمارے یہاں یہ واسطہ جو بنا ہے نا، کس کی معرفت کا واسطہ بنا؟ اللہ کی معرفت کا، رب کی معرفت کا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اگر جب اتنی نفیس چیز ہو، اتنی عزیز چیز ہو، اتنی عظیم چیز ہو، تو پھر اس کی حفاظت بھی اسی لحاظ سے کرنی پڑے گی. آپ سب کو، ہم سب کو اپنے اپنے نفس کی حفاظت اس لحاظ سے کرنی پڑے گی کہ یہ نفس کوئی معمولی شے نہیں ہے. یہ وہ ہے جو اس کا بنایا ہوا ہے، اور اس نے اس نفس کو بنا کے ناز کیا ہے، اور اس نے اس نفس کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اگر اس کی معرفت حاصل ہو جائے تو خدا کی معرفت حاصل. اور مانے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. چند مطالب عرض کرنے کی اجازت دیں. یہ جو گفتگو اس منزل تک پہنچی، قرآنی دو اشارے صرف، ایک مقرر عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ نفس اتنا عزیز، اتنا نفیس، اتنا عظیم ہے کہ یہ واسطہ معرفت باری بن سکتا ہے. اور اسی لیے پروردگار نے سورہ شمس میں ناز فرمایا ہے، قسم کھائی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم اور اس کی بہترین صنعت کی قسم. یا نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. دونوں اقوال تفسیر کی کتابوں میں ہیں، اس لیے دوہرا دیتا ہوں. میرا قول مختار کیا ہے اسے ابھی نہیں بیان کرتا، بس میرے جملوں کے درمیان غور کر کے پیدا کر لیجئے گا کہ میرا اپنا نظریہ کیا ہے. نفس کی اور اس کی بہترین صنعت کی قسم، نفس کی اور اس کے بہترین تصویے کی قسم. وما سواہا، ایک یہ منزل ہے، اور دوسری منزل کون سی ہے؟ اسی نفس کے لیے تو، اسی انسان کے لیے تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہاں بھی مختلف قسمیں کھا کر اب اپنے ذوق کے مطابق اور اپنے مطالعے کی روشنی میں ان میں سے ایک ایک قسم سے کیا مراد ہے اور کتنی گہرائی ہے اس میں ابھی ذکر نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے اور آواز بھی بہت صحت مند نہیں ہے، ساتھ نہیں دے پا رہی ہے. بہرحال یہ احسن تقویم کیا ہے؟ بہترین تقویم میں، یعنی بہترین ترتیب و ترکیب وجودی، بہترین نصاب ہستی، بہترین نصاب علم و عمل کے ساتھ ہم نے اس نفس انسانی کو خلق کیا ہے. تو نفس انسانی کی تخلیق کی منزل میں، ایجاد کی منزل میں، ایجاد کی منزل میں بھی یہ عظیم ہے. اور کئی نسبتوں سے عظیم ہے.
پہلی بات اس کا موجد عظیم ہے، اس نے اس کی ایجاد عظمت کے ساتھ کی، اور اس کے ساتھ غرض بھی عظیم وابستہ ہے۔ اور ہمارے یہاں ہر جہت سے نفس انسانی کی عظمت ہے، اور یہ ہر نفس کی بات ہو رہی ہے۔ ان نفوس کی عظمتوں کا ادراک کون کر سکتا ہے جن نفوس کو ان نفوس کے مرتبہ کمال تک لے جانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ جب ہم اور آپ اپنے نفس کی عظمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے تو اس کے نفس کی عظمتوں کا اندازہ کیا کر سکیں گے کہ جن نفوس قدسیہ کو، جن کے انوار قدسیہ کو پروردگار نے ابو البشر آدم سے بھی پہلے خلق کیا، اور جن کے طفیل میں، جن کے تصدق میں آدم کو علم دیا، اور جن کے طفیل میں آدم کی توبہ قبول کی۔ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، کیا عظمت مقدسہ ہے۔ ان کی عظمتوں کا ادراک آسان نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی جب مداحی کی جائے تو یہ ضرور خیال رکھا جائے کہ ان کی شخصیتوں کی تابش اور تابانی اور درخشندگی ہماری چشم دانش اور چشم بصیرت کو معرفت میں اضافے کا سبب بنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے غفلت کا سبب نہ بنے۔ وہ بن بھی نہیں سکتی، ان کی تابش نہیں بن سکتی، ہماری غفلت سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے تنبہ ضروری ہے، بیداری ضروری ہے، شعور بھی بالیدہ رہے۔ اور شعور کیسے بالیدہ ہوگا؟ اللہ نے تو بہترین ظرف بنایا اور اس کے اندر بہترین قابلیت رکھی۔ قابلیت کے معنی کیا ہے؟ اردو والی قابلیت نہیں، یہاں فلسفیانہ اصطلاح ہے قابلیت۔ ایک ٹرمینالوجی ہے فلسفے میں، قابلیت کیا معنی؟ یعنی ظرف میں وہ صلاحیت ہو کہ جو اسے ادا کیا جائے وہ قبول کر سکے۔ اردو میں تو کسی کے پاس علم ہو، کوئی ہنر ہو تو اسے کہتے ہیں ان میں قابلیت ہے۔ قابلیت دراصل وہ وصف ہے، وہ صفت ہے، وہ خاصیت ہے، وہ خصوصیت ہے کہ جو آپ کے ظرف نفس میں کچھ عطا کیا جائے وہ نفس اسے قبول کر لے۔ واضح ہے؟ اب اس نفس کو اللہ نے بنایا اس لیے ہے کہ اس میں یہ قوت رکھی کہ یہ کمالات کو قبول کر سکے۔ مثلا عام انسان، عام نفوس پیدا ہوتے ہیں جاہل، ہے نا؟ یہ بھی قابل بحث بات ہے، لیکن عموماً ایک خاص لحاظ سے عام انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے نفس میں یہ قدرت ہوتی ہے، یہ طاقت ہوتی ہے، یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ علم کو حاصل کر سکے، اور جب اسے علم عطا کیا جائے تو وہ علم کو قبول کر سکے۔ واضح ہے؟ اب تعلیمی نقطہ نظر سے، بالکل تربیتی نقطہ نظر سے اگر میں مثالیں دوں گا تو بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں ہوں گی اور شاید زیب نہ دیں کہ جناب والا آپ فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ فزکس پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ایسٹرونومی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ بایولوجی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ میتھمیٹکس پڑھنا چاہتے ہیں، آپ میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ یہ بچے ہمارے سامنے ہیں، یہ کچھ بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس میدان میں کمال پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے حیوانات ہیں، فرض کیجئے گھوڑا، اس کے اندر بہت خصوصیتیں ہیں، فزکس پڑھ سکتا ہے، گھوڑے میں بڑی خصوصیتیں ہیں۔ ویسے
ممبر نہ ہوتا تو ایک اور جانور تھا، اس کا نام لیا جا سکتا تھا جو ضرب المثل ہے، مگر گھوڑے میں بڑی صفتیں ہیں نا، اچھی صفتیں ہیں، مگر فزکس پڑھ سکتا ہے، میتھمیٹکس پڑھ سکتا ہے، ایسٹرونومی پڑھ سکتا ہے، کاسمولوجی پڑھ سکتا ہے، فقہ پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا نا۔ بیل، اچھا اردو کی مشہور مثل ہے، اگر اس میں کوئی لفظ ہے تو پھر وہ ممبر سے کہا جا سکتا ہے۔ وہ مثل ہے نا مشہور، کہتے ہیں عقل بڑی کہ بھینس، تو اب بھینس مؤنث ہو یا مذکر کوئی بھی، وہ فزکس پڑھ سکتی ہے یہ؟ کیوں نہیں؟ اس میں وہ قابلیت نہیں ہے۔ یہ مثالیں اس لیے دی تاکہ آپ ہنس ہنس کے بات یاد رکھیں کہ آج تو مولانا نے ممبر سے جناب پتہ نہیں کن کن جانوروں کا نام لے لیا۔ ارے یہ جانور بڑے خوش قسمت ہیں کہ ممبر پہ ہماری زبان پہ آ گئے، ہم بڑے بڑے جانوروں کا نام لینا پسند نہیں کرتے۔ سلامت رہو بچوں کو، خوش رہو، سلامت رہو، بات آگے پڑھنے دو۔ واضح ہے، مثال واضح ہوگی۔ حیوانات ہیں نہیں، انہیں ابھی آپ حیوان کہتے ہیں، اور آپ کا لقب بھی ماشاءاللہ حیوانی ہی تو ہے، حیوان ناطق۔ ہم لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ حیوان ہے ناطق۔ البتہ یہ حیوان مجھے اچھا نہیں لگتا تعریف میں۔ عربی زبان میں حیوان حیوان، حیات کو کہتے ہیں، مطلق حیات کو۔ قرآن مجید میں آیا ہے یہ کلمہ، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اور دار آخرت ہی سراسر زندگی ہے۔ یہ قرآن مجید کا فقرہ ہے۔ تو عربی زبان کی اپنی بلاغت ہے، عربی زبان کا اپنا حسن ہے، لیکن اردو میں حیوان کا لفظ ایک خاص قسم کے لیے مخصوص ہے، اور جب انسان کو حیوان کہا جاتا ہے اچھا نہیں لگتا۔ اسی لفظ کو بعض اساتذہ نے بدل دیا ہے، بجائے حیوان کہنے کے کہتے ہیں کائن حی، یعنی زندہ وجود۔ انسان وہ زندہ وجود ہے جس میں بہت سی صفتیں ہیں، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ متعلق ہے، اللہ کی صفتیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ قابلیت، اچھا قابلیت ہے تو مگر اس قابلیت کو پروان کیسے چڑھائیں گے؟ اس لیے دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہر ممبر سے یہ گفتگو ہوتی ہے، ہونی چاہیے، ہوتی رہے گی۔ میں بھی تاکید کر رہا ہوں، میں بھی اصرار کر رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن کا پیغام یہی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معلم انسانیت ہیں، صرف معلم انسانیت نہیں ہے، معلم ممکنات، مربی ممکنات، سرکار رسالت مآب، ان کی بھی تاکید ہے۔ کیا؟ انسان کے لیے سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا، اور ہرگز 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 جب تک کسی بات کا علم نہ ہو اس بات میں دخل نہ دے۔ ٹھیک ہے نا؟ یاد رہے گا، بزرگ ہوں بچے ہوں، یہ بات یاد رکھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلم پر فرض ہے۔ اور فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک۔
بہت مشہور ہے نا یہ حدیثیں، بہت سنتے ہیں نا، عمل ہے اس پر؟